دوستوں اکثر کا تعلق ایک بہت پسماندہ علاقے سے تھا اور اس کے خواب تھے کہ وہ آگے پڑھے اور کسی بھی طریقے سے برطانیہ جائے یا امریکہ جائے. ماسٹرز کیا اس نے. ماسٹرز کرنے کے 1 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جی میں جو ہوں میں ویزوں کا کام کرتا ہوں, بچوں کو باہر پڑھنے بھیجتا ہوں. میں نے اس کو بتایا میں نے منوج باجپائی کی ایک فلم دیکھی تھی, مجھے نام نہیں یاد دوستوں, لیکن تھا یہ کہ ایک ٹپوری ہے منوج باجپائی اور ایک اور ٹپوری ہے, اس کی بیگم اور منوج باجپائی کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا یہ جو شادی کرتے ہیں نا 2 لوگ, یہ 2 لوگ ہی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا میری بیوی ایک الگ انسان ہے, میں ایک الگ انسان ہوں. ہم دونوں کو محبت اور قبولیت کے ساتھ اکٹھے رہنا ہے. لیکن ایک بات مجھے اس کی بہت بری لگتی تھی, وہ ہر وقت پیسے بنانے کی بات کرتا تھا. اس کی نظر میں پیسہ تھا, گاڑی تھی, بنگلہ تھا, مستقبل تھا, برٹش پاسپورٹ تھا. میری کوئی ایسی خاص ویلیو نہیں تھی. تم ایک شخص کے عمر بھر کی پلاننگ پر پانی پھیرنے جا رہی ہو اور یہ کہہ کے کہ ہمارا ایموشنلی وہ تعلق نہیں ہے, وہ میرے اندر کی عورت کو نہیں جان سکا. ہماری محبت اور ہمارا پیار ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے. تو زندگی میں اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو مصر نہ ہو جائیں اس کو بار بار دہرانے پہ, بلکہ کوشش کریں کہ اس غلطی کو سدھارا جائے اور جس کا جو حق ہے اس کو واپس لوٹا دیا جائے. السلام علیکم میرے عزیزو قارب, میرے عزیزو, میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اس کہانی کا جو مین کردار ہے وہ ہے اقصیٰ. دوستو اقصیٰ کا تعلق ایک بہت دور اور پسماندہ علاقے سے تھا. بہت غریب تھا اس کا باپ اور اس کے خواب تھے کہ وہ آگے پڑھے اور کسی بھی طریقے سے برطانیہ جائے یا امریکہ جائے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. ماسٹرز کیا اس نے. ماسٹرز کرنے کے 1 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جی میں جو ہوں میں ویزوں کا کام کرتا ہوں, بچوں کو باہر پڑھنے بھیجتا ہوں. میں آپ کی بیٹی کو PhD کے لیے برطانیہ بھیج سکتا ہوں اگر آپ میری بات سن لیں. اقصیٰ اس کے والدین نے اس شخص کو بٹھایا, اس سے بات سنی تو اسے بتایا یہ, اس نے کہا جی میرا ایک کلائنٹ ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً ہے 31 سال اور خیرات کا کام کرتا ہے. خیراتی ہوتے ہیں نا, خیرات کا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے پیسے دے رکھے, لیکن اس کا یہ خواب ہے کہ وہ بھی برطانیہ چلا جائے. تو اقصیٰ کے باپ نے کہا جی پھر یہ بات آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم کریں گے یہ کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اگر اس سے کر دیں اور وہ اس کا سارا خرچہ کرے گا, اس کا ایڈمیشن کروائے گا اور اس کا ویزا لگ جائے گا. تو اقصیٰ کے باپ نے پوچھا جی وہ ویزا لگوائے گا, پیسے لگائے گا, اس کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس ایجنٹ نے بتایا کہ اقصیٰ کے ویزا پر, اسپاؤس ویزا پر اس کا خاوند بھی جا سکتا ہے. تو دراصل اقصیٰ پڑھنے جانا چاہتی تھی, اتفاق تھا, اور وہ جو شخص ہے جس کا رشتہ آیا ہے وہ وہاں جا کر سیٹل ہونا چاہتا تھا, اس کی خواہش یہ تھی. دوستو اس کے عوض اس ایجنٹ نے کہا کہ ہم 25 لاکھ روپے آپ کو دیں گے اور یہ قسطوں میں ملے گا, انسٹالمنٹس میں, لیکن اقصیٰ کا سارا وہاں کا خرچہ اور ہر چیز, ٹکٹ, جانا آنا, وہاں پر رہنا, یہ اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا. اور آپ سوچ لیں یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اقصیٰ کہتی ہے جی میں تو کسی بھی طرح جانا چاہتی تھی اور میں نے اپنے باپ سے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, بلکہ ایجنٹ کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ ایک ایسی شادی کر لیں جو فیک شادی ہوتی ہے. لیکن اقصیٰ نے کہا کہ نہیں, میں نے تصویر دیکھی ہے, لڑکا ٹھیک ہے اور ہم میاں بیوی بن کے رہیں گے, مجھے کوئی شادی پہ اعتراض نہیں ہے. اقصیٰ کہتی میں نے بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کیونکہ میرے ذہن پر سوار تھا کہ میں نے باہر جانا ہے اور آج مجھے وہ موقع مل گیا تھا اور میں ڈاکٹر بننے جا رہی تھی, PhD کرنی تھی میں نے. تو مجھے وہ شخص بڑا اچھا لگا جس کا نام اکرم تھا. اکرم نے ان کے گھر 1-2 دفعہ آیا, اس سے ملاقات ہوئی
اور اس کے بعد ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ شادی کی. شادی کر کے اکرم اس کو اپنے گاؤں لے گیا، کیونکہ اکرم کا کام جو ہے وہ کراچی میں تھا، اس کی مشینیں خیرات کی وہاں لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے گھر والے ایک پنجاب کے گاؤں میں رہتے تھے. وہاں یہ کچھ دن ساتھ رہے، بڑی خوشی ملی اس کو. اکثر کہتی ہے کہ اکرم بہت اچھا تھا، کیئرنگ تھا اور میرا بڑا خیال رکھتا تھا. اور لیکن ایک بات مجھے اس کی بہت بری لگتی تھی، وہ ہر وقت پیسے بنانے کی بات کرتا تھا. اس کی نظر میں پیسہ تھا، گاڑی تھی، بنگلہ تھا، مستقبل تھا، برٹش پاسپورٹ تھا. میری کوئی ایسی خاص ویلیو نہیں تھی. وہ کہتی 4-6 مہینے مجھے یہ فیل ہونے لگا. کہتی وقت گزرتا رہا، ہمارا کیس پروسیس ہوا، میرے گھر والوں کو 25 لاکھ روپے مل چکے تھے اور میں اپنے گھر میں رہ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہتی مجھے بیٹی عطا فرمائی اور میں بہت خوش تھی. ہم نے اپنے ایجنٹ کو بتایا، اس نے جو میری بیٹی کا بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر. اور کہتی کال لیٹر آیا اور اس سارے پروسیس میں مجھے یو کے آنے کے اندر جو ہے نا وہ کم و بیش 2-2.25 سال لگ گئے. کہتی افتخار بھائی کیونکہ اکرم نے اپنی چیزیں وائنڈ اپ کرنی تھی اور کچھ بیچنا تھا، کچھ خریدنا تھا، اپنا کارخانہ کسی کو دینا تھا، تو اس نے فی الحال کہا کہ تم چلی جاؤ. بیٹی جو ہے وہ اس نے اپنی بہن کے گھر رکھوا دی، جو کہ اس وقت تقریباً 2 سال کی تھی. اور اس نے مجھے ٹکٹ لے کر دیا اور کہتی افتخار بھائی میں آ گئی لیڈس. یہاں پر آ کے یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا، سارے ارینجمنٹس بڑے اچھے تھے اور میں نے بڑے اچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. تقریباً 700-800 پاؤنڈ مجھے اکرم بھیجتا رہا، کچھ تھوڑا بہت میں کر لیا کرتی تھی، لیکن میں بہترین پڑھ رہی تھی. تو اسی کالج کے اندر جہاں وہ پڑھ رہی تھی وہاں پر ایک لڑکا تھا جس کا تعلق کے پی کے سے تھا، اور یہ تقریباً تھی کوئی 27-28 سال کی. وہ لڑکا تھا 24-25 سال کا. ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی اور کہتی کہ مجھے تقریباً 8 ماہ ہو گئے تھے لیڈز میں آئے ہوئے. میرا شوہر ابھی چیزیں وائنڈ اپ کر رہا تھا، اس کو آنے میں ابھی شاید سال اور لگنا تھا. اور مجھے اپنی بیٹی بھی بڑی یاد آتی تھی، میں ویڈیو کال پہ اس سے بات کرتی تھی اور یہ ساری پریشانیاں شاید میرے اندر چل رہی تھیں. تو کہتی نہ جانے کیسے نہ دانستہ طور پہ میں اس لڑکے کے قریب ہوتی چلی گئی. کہتی پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مجھے کہا کہ تم جو الگ سے کرایہ دے رہی ہو اپنے پیسے بچاؤ، تم میرے فلیٹ پہ آ کے میرے ساتھ رہنا شروع کر دو. ہم دونوں کہتی اکٹھے رہنے لگے اور وہاں سب کو یہی پتہ تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں. ہم نے لوگوں کو یہی بتایا تھا. اور کہتی میں بالکل بھول گئی. کہتی 1 سال 3 مہینے میں ایک عجیب سی دنیا میں تھی. مجھے اپنی بچی یاد آتی تھی، اتنی زیادہ نہیں، لیکن اس بچی کے یاد آنے اور اس کی شکل دیکھ لینے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا ماں سوائے اس لڑکے کے جو اس کو لیڈز میں ملا تھا. دوستو اس لڑکے کا نام عادل تھا اور عادل اس کی بڑی مدد کیا کرتا تھا. کہتی وقت گزرتا رہا اور پتہ نہیں چلا کہ کب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور پھر وہ وقت آ گیا جب میرا خامند میری بیٹی کو لے کے یو کے آ گیا. اور کہتی وہ جیسے ہی آیا تو مجھے وہ برا لگنے لگا. افی بھائی مجھے بتائیں کہ مجھے اپنی بچی چاہیے جو کہ میرے پاس ہے، اور سوچ میں یہ رہی ہوں کہ میں اس سے ڈائیورس لوں اور عادل سے شادی کر لوں. مجھے بتائیں میں کیا کروں. حالانکہ ایسی صورتحال ہوتی ہے نا جب بہت زیادہ بگڑی بھی ہو، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یار طلاق بہتر ہے، طلاق لیں اور اپنے اپنے راستے ہو جائیں. لیکن اس کیس کے اندر اکثر جو ہے وہ مجھے لگا کہ اس نے تو بہت بری اور غلط گیم کھیلی ہے اور یہ ابھی بھی چیزوں کو سنوارنے کے بجائے بگاڑنے پہ تلی ہوئی ہے. میں نے اسے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی شادی زبردستی ہوئی تھی؟ اس نے کہا نہیں. میں کہا آپ راضی تھی؟ کہتی میں راضی تھی. میں نے کہا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا آپ کے باپ کو پیسے دینے کا، اس کو قانونی اور غیر قانونی حیثیت کی بات نہیں کر رہا، پیسے دیے؟ کہتا دیے. تو میں نے کہا اب جب آپ نے ایک
غیر مرد کے ساتھ 1 سال سے زیادہ مراسم بھی رکھے، تو اب توبہ طائب ہونے کے بجائے کہ اللہ نے آپ کا پردہ رکھ لیا اور آپ کو چانس مل رہا ہے آگے چلنے کا، زندگی کو لے جانے کا، اور آپ اب ایک اور بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کہ آپ طلاق لے لیں اور اس لڑکے سے شادی کر لیں۔ کہتی جی طلاق تو میرا حق ہے، میں خلا لے سکتی۔ میں کہا بیٹا آپ کا بالکل خلا لینا حق ہے، اور آپ نے کرنا تو وہی ہے جو آپ کے دل میں آئے گا، لیکن میں گزارش کر دوں آپ سے، آپ نے ساری گیم کے اندر اپنے خامند کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اکرم کے بارے میں نہیں سوچا، جو بیچارہ پتہ نہیں کب سے پلان کرا ہوگا، کیسے اس نے خیرات کا کام سیکھا ہوگا، کیسے اس نے پیسے جوڑے ہوں گے، کیا خواب دیکھا ہوگا، کتنے عرصے وہی خواب پالتا رہا، پھر الٹیمیٹلی آ کے گورنمنٹ آف برطانیہ نے اسپاؤس ویزے کھول دیے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس کو ایک ایجنٹ ملا جس نے اس کو یہ گائیڈ کیا، اور یہ ساری گیم ہوئی۔ وہ اتنے عرصے کے جو خواب دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ بددیانتی نہیں کریں گی؟ کہتی مجھے میرے خواب عزیز ہیں۔ میں نے کہا یہ خواب تو نہیں ہے بیٹا، اس نے تو ایک لیگل کام کیا، جو کچھ کیا آپ کو بتا کے کیا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اس کی عزت کو 1.25 سال پامال کرنے کے بعد اب آپ اس سے اس کا سہارا چھیننا چاہتی ہیں۔ کہتے نہیں دراصل جو میرا میاں ہے نا، اس کو پیسے سے لگا ہوا ہے، ہم دراصل 2 لوگ ہیں، اور ہمارے جو ایموشنز ہیں نا وہ ہرٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ میں کہا بیٹا یہ جڑیاں گلاں نے نا انگریزی تے ایموشنز تے ایموشنل اٹیچمنٹ، یہ مجھے نہ سنا ہے، یہ کہانی یہی ہوتی ہے جب کسی عورت نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتی جی میری چھوٹی سی عمر تھی، میری شادی کر دی، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میری شادی کر دی، اور میرے جذبات کا میرا میاں خیال نہیں رکھتا، مجھے ساری زندگی سچی محبت نہیں ملی۔ اور یہ تم نے عادل کو بھی سنایا ہوگا؟ کہتی ہاں جی میں نے عادل کو بھی سنائی تھی ساری باتیں، اور عادل کہتی اس بات کو مانتا ہے کہ ایموشنلی وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے۔ میں کہا بیٹا عادل جو کر رہا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، تم نے جو کیا تم جانو، تمہارا اللہ جانے، لیکن اب یہ جو سٹیپ تم لینے لگی ہو نا، یہ مت لینا، اللہ سے توبہ کرو۔ اور وہ جو کہانی میں نے تمہارے میاں کی سنائی ہے تم سے سن کے، اس پہ غور کرو کہ تم ایک شخص کے عمر بھر کی پلاننگ پر پانی پھیرنے جا رہی ہو، اور یہ کہہ کے کہ ہمارا ایموشنلی وہ تعلق نہیں ہے، وہ میرے اندر کی عورت کو نہیں جان سکا۔ خدا دا واسطہ جی، میں کہا بیٹا کم نہ کر، تیری مہربانی۔ دوستو وہ اڑی رہی، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ فون کریں عادل کو اور اس سے کہے مجھ سے رابطہ کرے۔ میں کہا بلے بلے، میں کی سمجھا رہے ہیں تو میرے کو کیڑا کم کیڑی فیسلٹی منگن رہی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک آئیڈیا کلک کر گیا تھا۔ میں نے عادل کا نمبر لیا اور میں نے اسی وقت فون کاٹ کے عادل سے بات کی۔ آپ یقین کیجئے مجھے شاید 2 یا 3 منٹ لگے عادل کو سارا معاملہ سمجھانے میں۔ میں کہا عادل تو نے بیٹا جو کیا ہے نا یہ بہت غلط ہے، اور اللہ تم پہ اپنا رحم کرے اور رحم کا معاملہ کرے، لیکن میں نے تجھے یہ فون جو کیا ہے نا وہ اقصا سے نمبر لیا، اور تجھے یہ بتانا تھا کہ کاکا ایک کڑی نے تیرے نال ایک گیم کی ہے۔ اور کہتا نہیں افتخار بھائی وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے، اس کا میاں اس کے ایموشنز کا خیال نہیں رکھتا۔ میں کہا میری گل سن، وہ تو کہندی ہے میں طلاق لے کے تیرے نال ویاہ کر لوں گی۔ کہتا ہاں اگر وہ طلاق لے لے تو میں شادی کر لوں گا۔ تو میں کہا پہلے اکرم کے نکاح میں تھی تو تیرے ساتھ اس نے تعلق بنا لیے تھے، کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے نکاح میں رہتے ہوئے وہ صرف تیرے تک ہی محدود رہے گی؟ کہتا ہے افتخار بھائی آپ نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں کہا بیٹا یاد رکھنا اللہ نے تمہارے ایبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس کو تماشا نہ بناؤ۔ جس بندے کی اس عمر بھر کی پلاننگ پہ آپ پانی پھیریں گے نا، وہ ہو سکتا ہے یو کے دے وچ ہے، بھول جائے کہ میں یو کے دے وچ ہاں، پھر
چلے جی یو کے میں وہ کچھ نہیں کرتا, پاکستان آتا ہے, آپ نے نہیں آنا پاکستان. تو ایسا پنگا زندگی میں نہیں لیتے میری جان کہ آپ کو خطرہ رہے جس میں آپ کی جان کا بھی خطرہ شامل ہو جائے. کہتا سر کیا کروں, میں کہا میری گال سن, انہوں توڑا دے. میں نے اس کو بتایا میں نے منوج باجپائی کی ایک فلم دیکھی تھی, مجھے نام نہیں یاد دوستوں, لیکن تھا یہ کہ ایک ٹپوری ہے منوج باجپائی اور ایک اور ٹپوری ہے, اس کی بیگم اور منوج باجپائی کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے. تو وہ ٹپوری منوج باجپائی کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یار میرے پاس صرف میری بیوی اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے لوٹا دے. اور دوستوں منوج باجپائی نے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ جب وہ لڑکی اس سے ملنے کے لیے آئی اور اپنے مقاصد پورے کرنے چاہے تو اس نے کہا چل دفعہ ہو جائے یہاں سے, تو 2 ٹکے کی عورت ہے اور میں نے جو تیرے ساتھ وقت گزارنا تھا گزار لیا. تیرا خیال ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں یا میں تجھ سے شادی کروں گا؟ تو نے اپنی شکل دیکھی ہے, دفعہ ہو جائے یہاں سے. دوستوں وہ واپس جاتی ہے اور سیدھی اپنے خامد کے پاس چلی جاتی ہے اور ایک اچھی بیوی بن کے رہتی ہے. مجھے یہ والا وائنڈ اپ بڑا اچھا لگا تھا کہ یار اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو گناہ کر بیٹھیں تو اڑ مت جائیں کہ آپ نے مسلسل وہی گناہ کرنا ہے یا وہ غلطی کرنی ہے. اس کو سنوارنے کے لیے کوئی ہیلا, کوئی کوشش کریں. دوستوں اس نوجوان کو, عادل کو میری بات سمجھ آ گئی, کہنا بھاجی میں تاری گل سمجھ گیا. اور میں نے کہا بیٹا تمہارے ماں باپ نے تمہیں اگر وہاں بھیجا ہے یو کے, ان کے کچھ خواب ہوں گے. تم ایک شوہر کے خوابوں کا بھی قتل کرو گے اور اپنے ماں باپ کے بھی خوابوں کا قتل کرو گے اور ساری زندگی اس گلٹ میں رہو گے کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. دوستو عادل پر کوئی بہت اچھا لمحہ تھا اور اس نے میری بات مان لی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس فلم کا تذکرہ میں نے اس سے کیا وہ فلم اس نے دیکھ رکھی تھی اور اس کو ساری سمجھ آ گئی کہ اس نے اب اقصیٰ کے ساتھ کرنا کیا ہے. دوستو اقصیٰ نے اس سے جب رابطہ کیا اور پوچھا کہ جی آپ کو کسی کی کال آئی تھی, تو عادل نے اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بدتمیزی کی اور اس کو کہا کہ تم میرے لیے ٹائم پاس تھیں, ٹھیک ہے, میں نے تمہارے ساتھ صرف وقت گزارا ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اگر ایک شخص کے نکاح میں رہ کر میرے پاس رہ سکتی ہو تو کیا میرے نکاح میں رہ کر کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی؟ دفعہ ہو جو, آج کے بعد مجھ سے رابطہ مت کرنا. اور اس ساری بات کو سننے کے بعد اقصیٰ نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور اس کا نمبر بلاک کر دیا. دوستو اقصیٰ کے پاس ایک چور دروازہ تھا جو میں نے بند کر دیا, اس کے پاس ایک کمزور سہارا تھا جو میں نے اس سے چھین لیا. اور میں یقین کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اقصیٰ اب اپنی اس غلطی کو سدھارے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہے, یہ کہے بغیر ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے. دوستو یاد رکھیے گا, یہ جو شادی کرتے ہیں نا 2 لوگ, یہ 2 لوگ ہی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا میری بیوی ایک الگ انسان ہے, میں ایک الگ انسان ہوں. ہم دونوں کو محبت اور قبولیت کے ساتھ اکٹھے رہنا ہے. یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ 2 انسان ایک ہی طرح سوچنے لگ جائیں, ایک ہی طرح کے ہو جائیں. آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ہیومن سائیکی ایسی ہے. ہماری محبت اور ہمارا پیار ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے. تو زندگی میں اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو مصر نہ ہو جائیں اس کو بار بار دہرانے پہ, بلکہ کوشش کریں کہ اس غلطی کو سدھارا جائے اور جس کا جو حق ہے اس کو واپس لوٹا دیا جائے. خوش رہیے, آباد رہیے, اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.